یہ صرف سنت آل محمد نہیں ہے، یہ سنت صحابہ بھی ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول کا بوڑھا نابینا صحابی، یہ پہلا زائر ہے قبر حسین کا جہلم کے دن۔ یہ شام میں جو مظلوم سادات کا قافلہ قید ہوا تھا، 4 سال کی بچی جب زندان میں بابا کو یاد کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی، شام کی عورتوں میں انقلاب پیدا کرتی رہی یہ بچی۔ سکینہ زندان کی سلاخیں پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی، آہستہ آہستہ عورتوں نے آنا شروع کیا، ان کے دل نرم تھے، قیدیوں کو کچھ دلاسا دے کے کوئی ہدیہ پیش کر کے 4 سال کی بچی کھڑی ہوتی تھی، عورتیں کہتی تھیں بچی بتا تو کیسے قید ہوئی؟ سکینہ بی بی بتایا کرتی تھی شام کی عورتوں مجھے جب نیند نہیں آتی نا، میری پھوپھی اماں مجھے زانو پہ سلا کے ایک کہانی سنایا کرتی، میں وہی کہانی تمہیں سنا دیتی ہوں، سنو وہ کہانی۔ سکینہ سنایا کرتی تھی شام کی عورتوں دنیا میں ایک بادشاہ تھا جسے اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، نام اس کا محمد تھا، اس کے گھرانے میں علی تھا، اس کے گھرانے میں اس کی بیٹی فاطمہ تھی۔ جب پھوپھی مجھے یہ کہانی سناتی ہے میں تڑپ کے کہتی ہوں پھوپھی اماں یہ تو میرے بابا حسین کی کہانی ہے، میں تمہیں وہی کہانی سناتی ہوں۔ سکینہ کربلا کے مصائب سناتی تھی، شام کی عورتیں آہستہ آہستہ مومنہ ہوتی چلی گئی، مردوں سے جا کے جھگڑتی تھی، تم گھروں میں کنگن پہن کے بیٹھو، تمہیں حیا نہیں آتی، جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، ارے اس محمد کی بیٹیاں زندان میں قیدی ہیں، 4 سال آواز دی سکینہ بی بی ہم کہانی سننے آئے ہیں، آ کے اپنے بابا کی کہانی سناؤ نا۔ عورتیں آواز دیتی رہی، 4 سال کی بچی نہیں آئی، جب کئی آوازیں دے چکی زنجیروں کی جھنکار آئی، قیدی امام آیا، اے مسورات شام وہ 4 سال کی یتیمہ بابا کو روتے روتے دنیا سے چلی گئی۔ بس آج جہلم کی شب ہے، ایک جملہ سننے کی، سکینہ جاتے جاتے شام میں انقلاب پیدا کر گئی، جو گھر حسین کے دشمن تھے انہی گھروں کی مستورات حسین کی ازادار بننے لگی۔ جب سکینہ بی بی کی شہادت ہوئی احتجاج بڑھ گیا، مردوں کو غیرت دلوائی، یزید کے محل کا محاصرہ کرو، کہو ان قیدیوں کو آزاد کیوں نہیں کرتا، 4 سال کی یتیمہ کتنا بڑا ظلم ہے، بابا کا سر مانتی رہی، تم نے اس یتیمہ کو قید خانے کی تنہائی میں مار ڈالا، ان قیدیوں کا کوئی جرم نہیں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، انہیں رہا کرو۔ جب رہائی کا شور بڑھا، یزید گھبرایا، حداد کو بلوایا، لوہا کاٹنے والا، سید سجاد کو بلوایا، سید آیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ ازاداروں کتابوں میں نے پڑھا جب اس نے حداد نے ہتھ کڑیاں کاٹی، توق کاٹے، بیڑیاں کاٹی، جب بیڑیاں لوہا ہٹا تو نظر کیا آیا، سید سجاد کا گوشت لوہا کھا چکا تھا۔ یہ جو ازادار ازاداری کے وقت گلے میں ایک رومال باندھتے، یہ سید سجاد کی سنت ہے، بیڑیوں کے زخم نہ چھپا سکا، ہتھکڑیوں کے زخم نہ چھپا سکا، لیکن سوچا کہ اگر پھوپھی نے یہ توق کٹائے گلے کا زخم دیکھ لیا، پھوپھی سے